بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جس طرح سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج چند باتیں مختصر سی آپ کے سامنے جو ہے برزخ کی زندگی یا قبر کا بیان رکھوں گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی معاملے سے، کسی مسئلے سے، کسی حال سے، کوئی احوال سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اس کے ذہنوں سے ضائع ہو جاتی ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی قیمتی بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں لائی لیکن وہ بیش قیمتی چیز آپ کے علاقے میں نہ پائی جاتی ہو تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں پائی نہیں جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی شخص کسی دوسرے علاقے سے آتا ہے اور آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز تو جو بہت زیادہ بیش قیمتی ہے، تو پھر وہاں ہمارے پاس اس کی جو اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہم جو اس کی اہمیت سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں یہ چیز جو ہے بیش قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن جب تک اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو لا علمی میں ہم جو اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور اس سے غفلت بھی برتتے اور جو غافل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہی اسی قسم میں یہ ایک عنوان بھی تھا کہ ایک انسان کی زندگی کون کون سی ہے۔ عموماً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیا اور جینے کے بعد مر گیا، بس یہی اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ نہ ہوگا، بلکہ جس چیز پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد اسے ایک موت ہے، اور اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ نے قرآن میں کہا دو موت دو زندگی، کہ تم پہلے مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں ہم نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور جو اس کے بعد پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، اور تمہیں پھر زندہ کریں گے، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی اور آنا ہے، ہماری ہی طرف آنا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی کے چند مرحلے ہیں۔ ایک موت کا مرحلہ جو پیدائش سے پہلے تھا، مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مرحلہ جو ہم جی رہے ہیں یہ پھر زندگی کا مرحلہ، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو پھر ایک موت ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ، پھر وہ زندگی کا مرحلہ ہوگا۔
دنیا اقوام عالم جو ہوتی ہے، دنیا کی قومیں صرف ان 2-3 مرحلوں کو مانتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے اور مر جائیں گے اور ختم، اس کے بعد کچھ نہ ہوگا. لیکن ہمارا ایمان اس سے آگے جاتا ہے. ہم مردہ تھے، ہم اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت دیں گا، اس موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوں گی جس میں حساب و کتاب ہوں گا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. بہرحال اگر ہم زندگیوں کو تقسیم کریں تو 3 اسٹیجز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہم قیامت سے پہلے تک قبر میں گزاریں گے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں یا برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی جو برزخ کے بعد آخرت والی زندگی ہوں گی. تو گویا زندگیوں کے مرحلے 3 ہیں. اور یاد رکھیے اسلام کا معاملہ عجیب ہے. اسلام میں ہر موت کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہر موت ایک زندگی کو جنم دیتی ہے کہ ہم مردہ تھے، زندگی کو جنم دیا، اس کے بعد پھر مریں گے، پھر ایک زندگی ہوں گی، ختم نہیں ہوں گے. تو ہر موت آپ دیکھ رہے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے، ایک زندگی کو اس کے بعد لاتی ہے. تو اسی طرح ایک دنیا کی زندگی ہے. اگر زندگیوں کو بانٹیں ہم تو دنیا کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد بیچ میں موت کا مرحلہ ہے. پھر برزخ کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک اٹھنے کا مرحلہ ہے، پھر حیات ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جو آخرت کی ہے. چاہے پھر ہم وہ جنت میں چاہے جہنم میں، ہمارے اعمال کے حساب سے، اللہ کے رحم و کرم کے حساب سے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کے حساب سے معاملات چلیں گے. تو زندگیوں کو اگر تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، سے قبر کی زندگی کہتے ہیں عام زبان میں، اور تیسرا مرحلہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. تو آج جس جو مرحلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس زندگی کے تعلق سے ہوں گی جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا کی زندگی کی بات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے بہت زیادہ غفلت برت لی، جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اس زندگی کے تعلق سے اتنا کچھ ہمیں بتایا کہ ایک شخص اگر اسی کو سمجھنے لگے اور اسی کو جان لے تو یاد رکھیے اس کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ اسی زندگی کی اہمیت بتاتے ہیں. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ الفاظ اپنے جو ہے زبان مبارک سے نکالتے ہیں. اور ابھی حدیث فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، خبر کھودی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور مٹی نیچے کی تر ہو گئی تھی آپ کے آنسوں سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، کیا میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا کیا اس امت کو، اور اس مقام پر بیٹھ کر جب کہ ایک شخص کو دفنایا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی زندگی سے، اس حالات سے ڈرو، اس قبر کے حالات سے خوف کھاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد کی زندگی بہت زیادہ سخت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے جو حالات ہیں وہ دنیا سے لے کر دجال مطلب دنیا کے ختم ہونے تک اس سے بھی زیادہ شدید قبر کے فتنے ہوں گے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دجال سے جتنا نہیں آزمائے جاؤ گے اس سے زیادہ فتنے میں تم قبر میں ملوث کیے جاؤ گے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ڈرایا اور کہا اے میرے بھائیوں اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عقل مند کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے. اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو عقلیں تو سب کی ٹھکانے آ جاتی ہے جب، لیکن وہ عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر جو ہے 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کتنی زبردست بات اللہ نے ہمیں اس دنیا میں قرآن کے ذریعے بتا دی. اگر اس ایک بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اور یہ بات کب کی ہے؟ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تب کی بات کہی جا رہی ہے. بڑی اہمیت رکھتی ہے بات اپنے آپ میں. موت کا مرحلہ ہے، ابھی پوری جان نہیں نکلی اس کی اور فرشتے آ گئے اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ الفاظ ادا کرتا ہے. اور دیکھتے وقت اللہ کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں موت کے تعلق سے فرماتا ہے وجاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی. موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، مطلب ایک انسان موت کی حالت میں بہت سخت حالت ہے اور حق واضح ہے، فرشتے دیکھ چکا ہے. اب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور موت اس کے قریب ہے، اب بچنے کا کوئی امید نہ رہی، تو تب جو ہے بندہ ایک ریکویسٹ، ایک التجا اپنے رب سے کرتا ہے. اس التجا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تاکہ مومنین کم از کم وہ التجا نہ کرے، وہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ قبول نہیں ہوتی وہ التجا. سمجھتے آپ؟ جب سزا جج دے دیتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کی جاتی، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا یا باعزت بری کر دیا جاتا ہے. تو یہی وہی مرحلہ ہے کہ موت کی اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں
جو حقیقتوں کو لے کر آ پہنچی ہیں، اب انسان چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ فرماتا